نعت رسول مقبول کے بعد مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قطر سے آئے ہوئے اپنے مہمان شاعر جناب محمد ممتاز صاحب کو دعوت دے رہے ہیں۔ محمد ممتاز صاحب۔ حشرآمیز گھڑی ہوتی ہے، لاکھ افتاد پڑی ہوتی ہے، سرداہوں کی جھڑی ہوتی ہے، گرم مشکوں کی لڑی ہوتی ہے، روح زحمت میں پڑی ہوتی ہے، سوچ رستوں میں گڑی ہوتی ہے، ہجر کی رات کا عالم توبہ، ہجر کی رات کڑی ہوتی ہے۔ اور غزل کے چند اشعار کے نظر تیغے بلا سے ہٹ نہ جائے، نظر تیغے بلا سے ہٹ نہ جائے، رہو چوکس کے گردن کٹ نہ جائے، جواں ہونے لگے ہیں گھر کے بچے، کہیں اب گھر کا آنگن بٹ نہ جائے، جواں ہونے لگے ہیں گھر کے بچے، کہیں اب گھر کا آنگن بٹ نہ جائے۔ واہ واہ واہ۔ اب اس جانباز سے یہ بھی ہے خطرہ، وہ اپنوں کے مقابل ڈٹ نہ جائے، اور دھماکوں جیسی خبریں مل رہی ہیں، دھماکوں جیسی خبریں مل رہی ہیں، کہیں راشد کلیجہ پھٹ نہ جائے۔ واہ۔ رشید نیاز صاحب، محترم رشید نیاز صاحب۔ شکریہ۔ غزل کا مطلب سنیے۔ ہوا ہے کس قدر محروم کوئی، ہوا ہے کس قدر محروم کوئی، کرے گا کس طرح معلوم کوئی، ہوا ہے کس قدر محروم کوئی، کرے گا کس طرح معلوم کوئی، وفا کا نام تو سب جانتے ہیں، وفا کا نام تو سب جانتے ہیں، نہ سمجھا ہے مگر مفہوم کوئی۔ واہ 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 واہ۔ وفا کا نام تو سب جانتے ہیں، نہ سمجھا ہے مگر مفہوم کوئی، یہ دبے خون کے دیں گے گواہی، یہ دبے خون کے دیں گے گواہی، بنے گا کس طرح معصوم کوئی، یہ دبے خون کے دیں گے گواہی، بنے گا کس طرح معصوم کوئی، کبھی نہ واقعہ جو پیش آیا، کبھی نہ واقعہ جو پیش آیا، کرے وہ کس طرح مرحوم کوئی، چلے آؤ ہماری سلطنت میں، چلے آؤ ہماری سلطنت میں، یہاں حاکم نہ ہے محکوم کوئی۔ آداب آداب۔ چلے آؤ ہماری سلطنت میں، یہاں حاکم نہ ہے محکوم کوئی، ملا نہ نیاز کوئی تیرے جیسا، زمانے بھر میں آیا گھوم کوئی۔ واہ واہ۔ محترم سرفراز سید صاحب سے زحمت کلام کہہ رہا ہوں، زحمت کلام۔ ہم تو تجھ بن چپ کی نیندیں سو لیں گے، لیکن دیکھو لوگ بہت کچھ بولیں گے۔ غزل کے کچھ اشعار۔ وہ جن کے چہرے دھواں دھواں تھے، وہ جن کے چہرے دھواں دھواں تھے، وہ لوگ شہر مثال کے تھے، وہ جن کے چہرے دھواں دھواں تھے، وہ لوگ شہر مثال کے تھے، وہ زرد موسم کے رازداں تھے، وہ رخ پہ باد شمال کے تھے۔ شعر عرض کیا ہے، تمہاری آنکھوں میں نیند سی تھی، مجھے بھی جانا تھا جنگلوں میں، تمہاری آنکھوں میں نیند سی تھی، مجھے بھی جانا تھا جنگلوں میں، تمہیں بھی فرصت نہ مل سکی تھی، میرے بھی لمحے زوال کے تھے۔ بوقت رخصت جو پھیلے کاجل، تمہاری آنکھوں کے آنگنوں میں، وہی خزینے تھے آگہی کے، وہی تو لمحے وصال کے تھے۔ تمہاری آنکھوں میں نیند سی تھی، مجھے بھی جانا تھا جنگلوں میں، تمہیں بھی فرصت نہ مل سکی تھی، میرے بھی لمحے زوال کے تھے۔ یہ تھے جناب سرفراز سید صاحب، اور اب میں
लाहौर से आए हुए मोहतरम डॉक्टर सादत सईद साहब को दावत कलाम दे रहा हूं। जनाब डॉक्टर सादत सईद साहब। नज्म का उन्वान है जनाजे। जनाजे लौट के आते नहीं आजादारो, जनाजे लौट के आते नहीं आजादारो, हवेलियों के दरीचों से मुंतजिर आंखें उदास गलियों में कब तक बिछाए रखोगे। जनाजे लौट के आते नहीं आजादारो, हवेलियों के दरीचों से मुंतजिर आंखें उदास गलियों में कब तक बिछाए रखोगे। मुसाफिरों के हयूलों को घर के ताकों में अंधेरी शम्मों की सूरत सजाए रखोगे। अबद की झीलों में डूबे खमीदा नील कमल तुम्हारी यादों के गमलों में खिल नहीं सकते। दिलों से बिछड़े हुए दिल तो मिल नहीं सकते। हयात क्या है तमाशा कहे तवाहुम है, कज़ा के हाथ में डमरू है रूहें नाचती हैं। ठहरना अपने ठिकानों की ख्वाब गाहों में, खबर किसी को नहीं है कि कौन घड़ियों में तुम्हारे सहनों में गुस्साल अपने तख्ते लिए। सकूते दर्द में डूबी खामोश आंखों से तुम्हारे जिस्मों की मिट्टी का जायजा ले ले। ठहरना अपने ठिकानों की ख्वाब गाहों में, खबर किसी को नहीं है कि कौन घड़ियों में तुम्हारे सहनों में गुस्साल अपने तख्ते लिए। सकूते दर्द में डूबी खामोश आंखों से तुम्हारे जिस्मों की मिट्टी का जायजा ले ले। हयात क्या है बुझी जिल्लतों की राख, जिसे फना की बहती खुली नालियों के कीचड़ में हजार इबरतों तकरीम से बहाया गया। जनाजे लौट के आते नहीं आजादारो। ठीक है। ये थे मोहतरम सादत सईद साहब। और अब ज़हमत कलाम दे रहा हूं जनाब जलील आली साहब को। जनाब जलील आली साहब। जवाज क्या है कि उस शहर की तबाही ना हो जहां किसी ने भी रस्म वफा निभाही ना। वो गम मिला है कि दिल से दुआ निकलती है, ये इम्तिहान किसी दुश्मन का भी इलाही ना हो। वो गुफ्तगू में फरिश्ता सही मगर आली, जब उसके पास भी किरदार की गवाही ना हो। चंद शेर और करता हूं। अपनी जात के अंधियारों तक आ पहुंचे, अपनी जात के अंधियारों तक आ पहुंचे, चलते चलते किन गारों तक आ पहुंचे। छोटी छोटी बात पे वो तकरार हुई, छोटी छोटी बात पे वो तकरार हुई, घर के झगड़े बाजारों तक आ पहुंचे। छोटी छोटी बात पे वो तकरार हुई, घर के झगड़े बाजारों तक आ पहुंचे। हम भी क्या मासूम थे बच्चों की सूरत, हम भी क्या मासूम थे बच्चों की सूरत, खेलते खेलते अंगारों तक आ पहुंचे। गहरी नींद से जब जागे तो क्या देखा, दुश्मन शहर की दीवारों तक आ। सामीन इकराम, अब ज़हमत कलाम दे रहा हूं मैं मोहतरम हसन रिजवी साहब को। जनाब हसन रिजवी। गजल है कि तमाम शोबदे उसके कमाल उसके हैं। जरा गौर से सुनिएगा। तमाम शोबदे उसके कमाल उसके हैं, शिकारी और है जाहिर में जाल उसके हैं। तमाम शोबदे उसके कमाल उसके हैं, शिकारी और है जाहिर में जाल उसके हैं। वो एक शख्स जो ओझल हुआ है आंखों से, हर एक चेहरे पे अब खद्दो खाल उसके हैं। वो एक शख्स
جو اوجھل ہوا ہے آنکھوں سے، ہر ایک چہرے پہ اب خد و خال اس کے ہیں، اور وہ خوش نصیب ہے کتنا کہ اتنے برسوں سے، وہ خوش نصیب ہے کتنا کہ اتنے برسوں سے، ستارے برج میں سب حسب حال اس کے ہیں۔ وہ خوش نصیب ہے کتنا کہ اتنے برسوں سے، ستارے برج میں سب حسب حال اس کے ہیں، اور بسر کیا ہے جسے ہم نے زندگی کی طرح، متاع عمر کے سب ماہ و سال اس کے ہیں۔ واہ واہ، بسر کیا ہے جسے ہم نے زندگی کی طرح، واہ واہ واہ، متاع عمر کے سب ماہ و سال اس کے ہیں، اور بدلتی رت میں جسے ہم نہ بھول پائے حسن، نشان دل پہ میرے لازوال اس کے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ امارات کے شاعر جناب ڈاکٹر زبیر فاروق۔ اس کری شب کی قیامت سے گزر جاؤں گا، اس کری شب کی قیامت سے گزر جاؤں گا، وہ پکارے گا تو پھر کیسے ٹھہر جاؤں گا۔ اس کری شب کی قیامت سے گزر جاؤں گا، وہ پکارے گا تو پھر کیسے ٹھہر جاؤں گا۔ ساتھ لے آئی تھی گھر سے کوئی اندھی خواہش، ساتھ لے آئی تھی گھر سے کوئی اندھی خواہش، مجھ کو معلوم نہیں تھا میں کدھر جاؤں گا۔ اس طرح ٹوٹ چکا ہوں کہ کسی لمحے میں، اس طرح ٹوٹ چکا ہوں کہ کسی لمحے میں، سانس بھی لوں گا تو ریزوں میں بکھر جاؤں گا۔ اس طرح ٹوٹ چکا ہوں کہ کسی لمحے میں، سانس بھی لوں گا تو ریزوں میں بکھر جاؤں گا، اور تیری رگ رگ میں رہوں گا میں لہو کی صورت، تیری رگ رگ میں رہوں گا میں لہو کی صورت، نور بن کے تیری آنکھوں میں اتر جاؤں گا، اور اپنے فاروق کو دے حرف کی خیرات ندیم، اپنے فاروق کو دے حرف کی خیرات ندیم، میں تہ دست ہوں آسودہ نظر جاؤں گا۔ اپنے فاروق کو دے حرف کی خیرات ندیم، اپنی فاروق کو دے حرف کی خیرات ندیم، میں تہ دست ہوں آسودہ نظر جاؤں گا۔ اور ایک آخری شعر کے ساتھ میں اجازت مانگوں گا۔ ایک لمحے کے لیے تو سامنے پھر آ گیا، ایک لمحے کے لیے تو سامنے پھر آ گیا، فون پر یہ تیرا لہجہ کس قدر اچھا لگا۔ ایک لمحے کے لیے تو سامنے پھر آ گیا، فون پر یہ تیرا لہجہ کس قدر اچھا لگا۔ ہمارے کراچی سے آئے ہوئے مہمان شاعر جناب نقاش کاظمی صاحب۔ ملاحظہ فرمائیے گا، نظم کا عنوان ہے اظہار۔ بجھا سکے گی، بجھا، نقوی صاحب ملاحظہ فرمائیے گا آپ کی فرمائش پہ، بجھا سکے گی نہ ذہنوں کے سرخ انگارے، بجھا سکے گی نہ ذہنوں کے سرخ انگارے، دبی ہوئی ہے جو سینوں پہ سخت برف کی سل، بجھا سکے گی نہ ذہنوں کے سرخ انگارے، دبی ہوئی ہے جو سینوں پہ سخت برف کی سل، جو تم نہیں ہو تو کیا ہے، جو تم ہوئے بھی تو کیا، جو تم نہیں ہو تو کیا ہے، جو تم ہوئے بھی تو کیا، وہی نگاہوں کی دوری، وہی قرابت دل، بجھا سکے گی نہ ذہنوں کے سرخ انگارے، دبی ہوئی ہے جو سینوں پہ سخت برف کی سل، جو تم نہیں ہو تو کیا ہے، جو تم ہوئے بھی تو کیا، جو تم نہیں ہو تو کیا ہے، جو تم ہوئے بھی تو کیا، وہی نگاہوں کی دوری، وہی قرابت دل، وہی حیات کی نبضیں، وہی شعور کی رو، وہی حیات کی نبضیں، وہی شعور کی رو، وہی چراغ تمنا، وہی دھوئیں کی لکیر، وہی چراغ تمنا، وہی دھوئیں کی لکیر، بجھی بجھی سی مگر گرم گرم آنکھوں میں، بجھی بجھی سی مگر گرم گرم آنکھوں میں، خلش کی دھوپ لیے رات کی فصیلوں سے تھکی تھکی جو کبھی نیند اترنے لگتی ہے، واہ 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 واہ، بجھی بجھی سی مگر گرم گرم آنکھوں میں، خلش کی دھوپ لیے رات کی فصیلوں سے تھکی تھکی جو کبھی نیند اترنے لگتی ہے، نہ جانے کیوں مجھے
پھر ہچکیاں سی آتی ہیں، نہ جانے کیوں مجھے پھر ہچکیاں سی آتی ہیں، روایتاً میں یہی سوچتا ہوں اس کا سبب، روایتاً میں یہی سوچتا ہوں اس کا سبب، یہی نہ ہو کہ کوئی یاد کر رہا ہو مگر یقین ہی نہیں آتا کہ اس گھڑی ہر شب میرے لیے بھی کہیں کوئی سوچتا ہوگا کہ میری طرح کوئی خواب دیکھتا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شام ہوتے ہی عطا کیوں ڈوبنے لگتا ہے دل، شام ہوتے ہی عطا کیوں ڈوبنے لگتا ہے دل، کچھ نہ کچھ ہونے کو ہے اور ناگہاں ہونے کو ہے۔ عطاء الحق قاسمی صاحب۔ غزل پیش کرتا ہوں۔ جو بھی کہنا ہے کہو پھر ان کہا رہ جائے گا، جو بھی کہنا ہے کہو پھر ان کہا رہ جائے گا، قربتوں کے درمیان بھی فاصلہ رہ جائے گا، جو بھی کہنا ہے کہو پھر ان کہا رہ جائے گا، قربتوں کے درمیان بھی فاصلہ رہ جائے گا، وہ گزر جائے گا ان رستوں سے مثل باد صبح، وہ گزر جائے گا ان رستوں سے مثل باد صبح، اور تو ان راہ گزاروں میں کھڑا رہ جائے گا، واہ واہ واہ۔ وہ گزر جائے گا ان رستوں سے مثل باد صبح، سبحان اللہ۔ اور تو ان راہ گزاروں میں کھڑا رہ جائے گا۔ شعر سنیے کہ بند کانوں سے سنے گا تو کھنکتی گفتگو، بند کانوں سے سنے گا تو کھنکتی گفتگو، بھیگی آنکھوں سے اسے بس دیکھتا رہ جائے گا، اور چھین لے گی صبح ایک آہٹ کا جھوٹا خواب بھی، چھین لے گی صبح ایک آہٹ کا جھوٹا خواب بھی، آنکھ کی سونی گلی میں رت جگہ رہ جائے گا، چھین لے گی صبح ایک آہٹ کا جھوٹا خواب بھی، آنکھ کی سونی گلی میں رت جگہ رہ جائے گا، تتلیاں ہجرت کریں گی موسموں کے ساتھ ساتھ، واہ 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 واہ۔ تتلیاں ہجرت کریں گی موسموں کے ساتھ ساتھ، اور شہر گل میں آشوب ہوا رہ جائے گا، تتلیاں ہجرت کریں گی موسموں کے ساتھ ساتھ، اور شہر گل میں آشوب ہوا رہ جائے گا، جو بھی کہنا ہے کہو پھر ان کہا رہ جائے گا، قربتوں کے درمیان بھی فاصلہ رہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ محترم آغا شہاب الدین صاحب۔ میں منتظمین کا مشکور ہوں کہ سندھ کے دیہاتوں اور سندھ کے کسانوں کی نمائندگی کی خاطر مجھے مدعو کیا ہے۔ میں اپنے خیالات کا اظہار سیمینار میں تو کر چکا ہوں، اب احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک کلام آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت دوں گا۔ تیری ہیبت ہے جہانگیر مگر تجھ سے تو میں بخدا بہتر ہوں، اس شہنشاہ سے جو نفرت بیچے میں محبت کا گدا بہتر ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں محبت کے اس جملے سے مجھے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ایک شعر یاد آ گیا ہے، وہ عرض کر رہا ہوں۔ محبت پائے من میں رنڈا روڑا جن تن جو سرافن اڑ توریو اگایو۔ سبحان اللہ سبحان۔ محترم ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیو صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، میں پاک ایڈب سوسائٹی کو اور خاص طور سے میرے دوست اظہار صاحب کو یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ویسے مجھے یہاں اتنی محبت اور پیار ملا ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے کہ اس سے پھر سے ہاں میں نہ صرف متاثر ہوں بلکہ حیران ہوں اور شرمندہ ہوں۔ دوم، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ میں شاعر نہیں ہوں اور شعر نہیں کہتا۔ قاسمی صاحب کی اجازت سے ان کے چند اشعار
पेश करूंगा आपके सामने जो मुझे खास तौर पे पसंद है। चंद अशार एक गज़ल से जिसको आप ज़रूर जानते हैं कि लबे खामोश से अफशा होगा, राज हर रंग में रुस्वा होगा। लबे खामोश से अफशा होगा, राज हर रंग में रुस्वा होगा। दिल के सहरा में चली सर्द हवा, दिल के सहरा में चली सर्द हवा, अब्र गुलजार पे बरसा होगा। वाह, अब्र गुलजार में बरसा हो। तुम नहीं थे तो सरे बा में ख्याल, तुम नहीं थे तो सरे बा में ख्याल, याद का कोई सितारा होगा। वाह, याद का कोई सितारा। जिस भी फनकार के शहकार हो तुम, जिस भी फनकार के शहकार हो तुम, उसने सदियों तुम्हें सोचा होगा। उसने सदियों तुम्हें सोचा होगा। जुल्मते शब में भी शर्माते हो, दर्द चमकेगा तो फिर क्या होगा। वाह वाह वाह। आज की रात भी तन्हा ही कटी, आज की रात भी तन्हा ही कटी, आज का दिन भी अंधेरा होगा। सारी दुनिया हमें पहचानती है, सारी दुनिया हमें पहचानती है, कोई हम सा भी न तन्हा होगा। वाह वाह वाह। कितने खूबसूरत और प्यारे शेर हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया जब आपने कासमी साहब को यहाँ बुलाया और ये जश्न इनके एजाज़ में इसका बंदोबस्त किया, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस बज़्म में ये शरीक होने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। एकेडमी अदबियात पाकिस्तान के चेयरमैन प्रोफेसर परेशान खटक साहब। एक दिन मैंने अपने चपरासी से कहा कि मेरे दोस्त का जनाजा है, 2 बजे उसको हार्ट अटैक हुआ है, मैं जाता हूँ, कोई पूछे तो उसे बताओ कि मैं वहाँ गया हूँ। 12 बजे मैं गया, 12:15 बजे किसी ने टेलीफोन किया कि खटक साहब कहाँ हैं। वो भी पठान था, लाल मोहम्मद खान। उसने कहा जी खटक साहब का जनाजा हो गया है। तो उसने कहा कि क्यों हो गया। उसने कहा कि हार्ट फेल हो गया है। तो जनाजा कितने बजे? 2 बजे। तो जब मैं जनाजे से आ रहा था वो मेरे जनाजे पे पहुंचे थे। मैंने उनसे कहा कि माफ कीजिए, आपको लाल मोहम्मद खान की गलत उर्दू से तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, जब लाल मोहम्मद खान उर्दू बोलता है तो तेरा जनाजा हो जाता है, जब तू उर्दू बोलता है तो उर्दू का जनाजा होता है। आजाद नज़्म है सरबुरीदा। आप जो बोलेंगे वो हम बोलेंगे। तुम्हें खबर है हिसार शब में न जाने कितने हसीन मंजर तुम्हारी आमद के मुंतजर हैं। तुम्हें खबर है समातों की अदालतों में न जाने कितने लतीफ नगमे तुम्हारी आवाज तक पहुंचने को मुस्तरब हैं। समातों की अदालतों में न जाने कितने लतीफ नगमे तुम्हारी आवाज तक पहुंचने को मुस्तरब हैं। तुम्हें खबर है गुलाब सोचों में जर्द यादों की तल्ख कोंपल, गुलाब सोचों में जर्द यादों की तल्ख कोंपल उभर रही है। तुम्हें खबर है हिसारे माजी अजाब बनकर मताए हस्ती पे, हिसारे माजी अजाब बनकर मताए हस्ती पे तानजन है। तुम्हें खबर है मगर खबर का मलूल चेहरा तुम्हारी बेगानगी का लिबास ओढ़े, मगर खबर का मलूल चेहरा तुम्हारी बेगानगी का लिबास ओढ़े। गुमा की टहनी पे एक परिंदे की तरह बैठा उदास मिनकार जेर पर है। तुम्हें खबर है मैं ज़हमत कलाम दे रहा हूँ तस्नीम आब्दी को। मोहतरमा तस्नीम आब्दी। गजल का मतला है कि कैदी तायर भला परवास को जाते कैसे, कैदी तायर भला परवास को जाते कैसे,
टूटी शाखों पे नशेमन को बनाते कैसे, टूटी शाखों पे नशेमन को बनाते कैसे। इतने शिकवे थे ज़बां पे जो मचल जाते थे, इतने शिकवे थे ज़बां पे जो मचल जाते थे। 400 पहरे में हम साज उठाते कैसे, 400 पहरे में हम साज उठाते कैसे। और तल्ख लहजे ने मेरे बढ़ते कदम रोक दिए, तल्ख लहजे ने मेरे बढ़ते कदम रोक दिए। हम बबूलों में कोई फूल खिलाते कैसे, हम बबूलों में कोई फूल खिलाते कैसे। और नदीम साहब ये मुलाहिजा हो कि 10 बस्ता थे सभी, होठ थे साकित सबके, 10 बस्ता थे सभी, होठ थे साकित सबके। हाकिमे वक्त के पहरों को उठाते कैसे, 10 बस्ता थे सभी, होठ थे साकित सबके। हाकिमे वक्त के पहरों को उठाते कैसे। और हम निदा देते थे आवाज पलट आती थी, हम निदा देते थे आवाज पलट आती थी। अपनी राहों की चट्टानों को हटाते कैसे, हम निदा देते थे आवाज पलट आती थी, हम निदा देते थे आवाज पलट आती थी। अपनी राहों की चट्टानों को हटाते कैसे। और बात थी तल्ख मगर मानना सबको ही पड़ी, बात थी तल्ख मगर मानना सबको ही पड़ी। वो न थे ईसा तो मुर्दों को जिलाते कैसे, बात थी तल्ख मगर मानना सबको ही पड़ी। वो न थे ईसा तो मुर्दों को जिलाते कैसे। एक ही छत थी मगर दिल में कदूरत थी बहुत, एक ही छत थी मगर दिल में कदूरत थी बहुत। ऐसे माजायों को हम साथ बिठाते कैसे, एक ही छत थी मगर दिल में कदूरत थी बहुत। ऐसे माजायों को हम साथ बिठाते कैसे। होठ पे पहरे थे और हाथ में जंजीरें थीं, होठ पे पहरे थे और हाथ में जंजीरें थीं। हम दुआओं के लिए हाथ उठाते कैसे, होठ पे पहरे थे और हाथ में जंजीरें थीं। हम दुआओं के लिए हाथ उठाते कैसे। कैदी तायर भला परवास को जाते कैसे, टूटी शाखों पे नशेमन को बनाते कैसे। देखो जिन्हों में इनके खिलौने न तोड़ना, तुमको रकम करेंगे ये बच्चे किताब में। ये नाजुक ख्याली है मोहतरमा फातिमा हसन साहिबा की, कराची से आई हुई शायरा मोहतरमा फातिमा हसन साहिबा। है किसको इख्तियार के उससे गिला करे, है किसको इख्तियार के उससे गिला करे। उसकी जफा से उसको खुदा आशना करे, उसकी जफा से उसको खुदा आशना करे। जब पास हो तो चाहूं के तुझसे ही बात हो, जब पास हो तो चाहूं के तुझसे ही बात हो। जब दूर हो तो कोई तेरा तस्करा करे, जब दूर हो तो कोई तेरा तस्करा करे। रखते सफर में ऐसी कोई शय न ले चलो, रखते सफर में ऐसी कोई शय न ले चलो। रस्ते में खौफ जिसका ताक़ुब किया करे, रखते सफर में ऐसी कोई शय न ले चलो। रस्ते में खौफ जिसका ताक़ुब किया करे। खामोशियों को उसकी बहुत जानिए कि वो, खामोशियों को उसकी बहुत जानिए कि वो। जब इश्क ही नहीं है तो असबात क्या करे, जब इश्क ही नहीं है तो असबात क्या करे। नंगी ज़मी पे ख्वाब बिछा कर जो सोए हैं, नंगी ज़मी पे ख्वाब बिछा कर जो सोए हैं। उनकी बला से आग कहीं भी लगा करे, नंगी ज़मी पे ख्वाब बिछा कर जो सोए हैं। उनकी बला से आग कहीं भी लगा करे। यूं लोग देखते थे वो उठता हुआ धुआं, यूं लोग देखते थे वो उठता हुआ धुआं। जलना घरों का जैसे तमाशा हुआ करे, जलना घरों का जैसे तमाशा हुआ करे। जब पास हो तो चाहूं कि तुझसे ही बात हो, जब दूर हो तो कोई तेरा तस्करा करे। वाह वाह वाह, सुभान।
خواتین و حضرات، مناسب ہوگا کہ اس غزل کے دور میں ایک نظم ایسی بھی ہو جائے جو نظر ندیم ہو. میں سعدیہ روشن کو دعوت دے رہا ہوں. محترمہ سعدیہ روشن. میرے بچے شجر اگلے موسم کے ہیں، میرے بچے شجر اگلے موسم کے ہیں، ان کو شوق نمو ارتقا بخش دے. میرے بچے شجر اگلے موسم کے ہیں، ان کو شوق نمو ارتقا بخش دے. ان کو شمسی توانائی بھی ہو عطا، چاندنی کی طرح ذوق حدت ہو کم. وہ جوانی کے بے داغ ادوار میں، وہ جوانی کے بے داغ ادوار میں جب مسیحا مہندس محاسب بنے. وہ جوانی کے بے داغ ادوار میں جب مسیحا مہندس محاسب بنے. اپنی فرصت کے اوقات میں وہ کبھی جب ادب کو پڑھیں قاسمی کو پڑھیں. وہ جوانی کے بے داغ ادوار میں جب مسیحا مہندس محاسب بنے. اپنی فرصت کے اوقات میں وہ کبھی جب ادب کو پڑھیں قاسمی کو پڑھیں. قاسمی نے ادب کو مؤدب کیا، قاسمی نے ادب کو مؤدب کیا اور تہذیب کو بھی مہذب کیا. نثر یا نظم ہو قاسمی نے صدا صرف انسانیت کی صدا پہ لکھا. قاسمی نے ادب کو مؤدب کیا اور تہذیب کو بھی مہذب کیا. نثر یا نظم ہو قاسمی نے صدا صرف انسانیت کی صدا پہ لکھا. جو تخلص رکھا وہ تشخص بنا، جو تخلص رکھا وہ تشخص بنا. زندگی کا ندیم و تنفس بنا. جو تخلص رکھا وہ تشخص بنا. زندگی کا ندیم و تنفس بنا. ایسی سچائی کو میرے پیارے خدا میرے بچوں کا بھی تو تخصص بنا. جو تخلص رکھا وہ تشخص بنا. زندگی کا ندیم و تنفس بنا. ایسی سچائی کو میرے پیارے خدا میرے بچوں کا بھی تو تخصص بنا. صدقہ جاریہ قاسمی کا قلم، صدقہ جاریہ قاسمی کا قلم نوع انسان کا یہ بن چکا ہے بھرم. کرۂ ارض پہ تا قیامت رہے احمد قاسمی کا نشان و علم. صدقہ جاریہ قاسمی کا قلم نوع انسان کا یہ بن چکا ہے بھرم. کرۂ ارض پہ تا قیامت رہے احمد قاسمی کا نشان و علم. بہت خوب. دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے. اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے. محترم امجد اسلام امجد صاحب. اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا. اگر وہ نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا. اگر وہ نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا. اگر نہ آئے، اگر نہ آئے، مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیوار جاں نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیوار جاں نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا. گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، کیا کہنے، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا. کیا کہنے، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا. کیا کہنے، میں اوس قطروں، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا،
मैं ओस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा, अगर सितारों में ओस कतरों में खुशबुओं में न पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। वाह 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 वाह, क्या कहने। अगर सितारों में ओस कतरों में खुशबुओं में न पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ। वाह 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 वाह। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ। तुम अपने हाथों से इन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना। वाह वाह। तुम अपने हाथों से इन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना, मैं खाक बनकर समंदरों में सफर करूंगा। क्या कहने। किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। वाह। मैं खाक बनकर समंदरों में सफर करूंगा, किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। समंदरों के सफर पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना। ये थे जनाब अमजद इस्लाम अमजद। सामईन ग्रामी, अपनी नाकाम तमन्ना का नहीं कोई मलाल, अपनी नाकाम तमन्ना का नहीं कोई मलाल, शिकवा अनवर को फ़कत गर्दिश हालात से है। मोहतरमा अनवर जहां साहिबा। किसी पर सितम किसी पर हिनायत, किसी पर सितम किसी पर सितम किसी पर इनायत, तेरी बज़्म में क्या थे सामाना पूछो, तेरी बज़्म में क्या थे सामाना पूछो। और दिले नातवा पर कयामती गुजरी, तुम आए थे जब गुल बदामा ना पूछो, तुम आए थे जब गुल बदामा ना पूछो। किसी पर सितम इधर आशियाने से एक शोला उठा, उधर एक तारा उम्मीदों का टूटा, उधर एक तारा उम्मीदों का टूटा। इधर आशियाने से एक शोला उठा, उधर एक तारा उम्मीदों का टूटा। जिगर फूक रहा था, तपिश बढ़ गई थी, इस आलम में जेबो गरेबाना पूछो, इस आलम में जेबो गरेबाना पूछो। मैं जनाब कि इस दौर का आगाज भी उस नाम से हो जिसका नाम ज़बान पर आते ही हम दुरूद पढ़ते हैं, सलाम भेजते हैं। मैं अख्तर हुसैन जाफरी साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अक़ीदत पेश करें। हुजूर, रसालत माब के हवाले से एक नातिया नज़्म पेश खिदमत है। उन्वान है आयात व इजमाल। आयात व इजमाल। तुनक मिजाजों लिबास ना आशना रिवाजों की सल्तनत में, तुनक मिजाजों लिबास ना आशना रिवाजों की सल्तनत में, वो साहिबे जामा और रिदा था, वो नर्म लहजे में बोलता था। वाह, सुभान सुभान। तुनक मिजाजों लिबास ना आशना रिवाजों की सल्तनत में, वो साहिबे जामा और रिदा था, वो नर्म लहजे में बोलता था। सुनो खुदाए अजीम व बरतर, समातों से तही मकानों में किन खलाइक से
کس کی حاجت میں کس کے لہجے میں بولتا ہے۔ سنو خدائے عظیم و برتر سماعتوں سے تہی مکانوں میں کن خلائق سے کس کی حاجت میں کس کے لہجے میں بولتا ہے۔ یہ مالک عصر دیکھنا کون ہے کہ جس کے خطوط پرکار کعبہ قوسین کے پلوں سے نکیل تھامے ہوئے ازل کی ابد کا محمل گزر رہا ہے۔ یہ مالک عصر دیکھنا کون ہے کہ جس کے خطوط پرکار کعبہ قوسین کے پلوں سے نکیل تھامے ہوئے ازل کی ابد کا محمل گزر رہا ہے۔ نشیب شب سے طلوع ہوتی سحر کی سوگند کھانے والا پلوں کے نیچے رواں دواں آتش غضب سے ڈرانے والا عجیب منم کے روبرو ہے کہ اپنے اوصاف کی گواہی کا رزق بے مثل استونگر سے مانگتا ہے۔ تنک مزاجوں کی سلطنت میں سکھایا جس نے دعا کے لہجے میں بات کرنا، اور لباس نا آشنا رواجوں کی سلطنت میں سکھایا جس نے نمو کی مشتاق بے ہنر خوئے شولگی کو طریقے قطع برید جامہ حریم شمع صفات ہونا۔ مکاشفے میں مباحثے میں مباہلے میں مکاشفے میں مباحثے میں مباہلے میں دلیل کاتے دعائے فاتح ثبوت آخر کو اپنے اوزان کی صداقت میں تولتا تھا، وہ نرم لہجے میں بولتا تھا۔ اب میں اپنے کچھ اشعار آپ تک پہنچاؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ عرصہ دراز سے میں 3 مصروں میں ایک وحدت قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مثلث کی رعایت سے اس کا صنفی نام ثلاثی رکھا ہے۔ کچھ ثلاثیاں پیش کروں گا اسی فضا کے ساتھ جو فضا اختر حسین جعفری نے قائم کی، اور اس کے بعد مشاعرے کی دوسری فضا شروع ہوگی۔ تو ایک ثلاثی ہے، اس کا عنوان ہے حرف آخر۔ حرف آخر ہر لفظ میں پوشیدہ ہے خود اپنا جواز۔ توجہ فرمائیں، 3 مصروں میں بات سمیٹنے کی کوشش ہے۔ ہر لفظ میں پوشیدہ ہے خود اپنا جواز، ایمان میں نہ کیوں علم ہو شرط اول۔ ہر لفظ میں پوشیدہ ہے خود اپنا جواز، ایمان میں نہ کیوں علم ہو شرط اول۔ اقرا ہے نبوت کا بھی حرف آغاز، اقرا ہے نبوت کا بھی حرف آغاز۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر علم بھی کہا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ایک بات اور عرض کروں، لیکن دوسرے پس منظر میں دوسرے حوالوں سے بات۔ دشوار تو ضرور ہے، یہ سہل تو نہیں۔ دشوار تو ضرور ہے، یہ سہل تو نہیں، ہم پر بھی کھل ہی جائیں گے اسرار شہر علم۔ دشوار تو ضرور ہے، یہ سہل تو نہیں، ہم پر بھی کھل ہی جائیں گے اسرار شہر علم۔ ہم ابن جہل ہی سہی، بو جہل تو نہیں۔ ہم پر بھی کھل ہی جائیں گے اسرار شہر علم، ہم ابن جہل ہی سہی، بو جہل تو نہیں۔ اور ایک ثلاثی پیش کروں، کچھ اپنی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے، ایسے لمحے بھی زندگی میں آتے ہیں اور اسی سے ہماری قومی خصوصیات بعض اوقات نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو کچھ المیے ہیں یا کیا ہیں، اس پر ہمیں غور بھی کرنا ہے۔ ایک ثلاثی ہے، اس کا عنوان ہے رویت ہلال۔ رویت ہلال۔ خود آگہی
نہ جدت فکر و نظر ملی، خود آگہی نہ جدت فکر و نظر ملی، وہ قوم آج بھی ہے پرستار چاند کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اکثر دو عیدیں ہو جاتی ہیں، چاند کے مسئلے پر بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک جو نکتہ ہے وہ خاص توجہ چاہوں گا آپ سے۔ خود آگہی نہ جدت فکر و نظر ملی، وہ قوم آج بھی ہے پرستار چاند کی، جس قوم کو روایت شق القمر ملی۔ اپنی زمین کا حسن تھا اپنی نظر سے دور، دنیا کو ماہتاب سے دیکھا تو یہ کھلا۔ اپنی زمین کا حسن تھا اپنی نظر سے دور، دنیا کو ماہتاب سے دیکھا تو یہ کھلا، ہم ہوں اگر بلند تو یہ خاک بھی ہے نور۔ توجہ فرمائے سب کچھ۔ اس شہر خفتگاں میں کوئی تو اذان دے، اس شہر خفتگاں میں کوئی تو اذان دے، ایسا نہ ہو زمین کا جواب آسمان دے۔ اس شہر خفتگاں میں کوئی تو اذان دے، ایسا نہ ہو زمین کا جواب آسمان دے، اور پڑھنا ہے تو نوشتہ بین السطور پڑھ، پڑھنا ہے تو نوشتہ بین السطور پڑھ، تحریر بے حروف کے معنی پر دھیان دے۔ میں سچ تو بولتا ہوں مگر اے خدائے حرف، تو جس میں سوچتا ہے مجھے وہ زبان دے، اور اس شہر خفتگاں میں کوئی تو اذان دے، ایسا نہ ہو زمین کا جواب آسمان۔ میں جناب رشید منظر صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اس کو سلام کریں۔ ایک مختصر سی نظم پیش کرتا ہوں، عنوان ہے پہچان۔ آئینہ دیکھا تو چہرہ نظر آیا مجھ کو، آئینہ دیکھا تو چہرہ نظر آیا مجھ کو، ایک دھندلا سا سراپا نظر آیا مجھ کو، ایسا لگتا ہے کہ پہچان رہا ہوں خود کو، ایسا لگتا ہے کہ پہچان رہا ہوں خود کو، محو حیرت بنا آئینے کو میں دیکھتا ہوں، جس طرح آئینہ حیرت سے مجھے دیکھتا ہے، محو حیرت بنا آئینے کو میں دیکھتا ہوں، جس طرح آئینہ حیرت سے مجھے دیکھتا ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں حضرت عمر سالم الادروس کو، جو سعودی عرب سے تشریف لائے ہیں۔
بدن کی ڈال سے پتے اتر گئے سارے، میں اپنے عہد جوانی میں کیا سجیلا تھا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بدن کی ڈال سے پتے اتر گئے سارے، میں اپنے عہد جوانی میں کیا سجیلا تھا۔ میں اپنی جاتی جوانی پہ اشک بار ہوا، میں اپنی جاتی جوانی پہ اشک بار ہوا، نہ کام گری ہی آیا نہ میری آہ بکا، اے کاش پھر سے جوانی میری پلٹ آئے، اسے دکھا سکوں کیا حال بڑھاپے نے کیا۔ جواب دیکھیے ہمارا، وَلَوْ عَادَ الشَّبَابُ لَمَا قَبِلْنَا وَآثَرْنَا الْمَشِيبَ عَلَى الشَّبَابِ وآثرنا البياض على السواد وبالبازي عن لون الغراب وهل طيش يعوض عن وقار فنأثره عن الخلق اللباب۔ ہمیں قبول نہیں لوٹنا جوانی کا کہ ہم بڑھاپے کو افضل خیال کرتے ہیں، ہمیں قبول نہیں لوٹنا جوانی کا کہ ہم بڑھاپے کو افضل خیال کرتے ہیں۔ سیاہ بال کہاں اور کہاں سفیدی سر کہ زاغ و آبی پرندے میں فرق رکھتے ہیں، سیاہ بال کہاں اور کہاں سفیدی سر کہ زاغ و آبی پرندے میں فرق رکھتے ہیں۔ کہاں وقار ضعیفی کہاں لڑک پن ہے کہ فرق پیری و طفلی کا ہم سمجھتے ہیں۔ خدا بھی پیری آدم کا پاس رکھتا ہے، دعائے عہد ضعیفی قبول کرتا ہے۔ بزرگ باپ کے چہرے پہ کیسی عظمت ہے کہ اس کو دیکھنا اولاد کی عبادت ہے۔ ہمیں قبول نہیں لوٹنا جوانی کا کہ ہم بڑھاپے کو افضل خیال کرتے ہیں۔ کہاں تمام عمر کا عہد وقار ہوتا ہے، بڑھاپا ایک شجر سایہ دار ہوتا ہے۔ ہمیں قبول نہیں لوٹنا جوانی کا کہ ہم بڑھاپے کو افضل خیال کرتے ہیں۔ ایک قصیدہ، اس کا عنوان ہے اردو زبان کی عظمت۔ اس سے پہلے ایک قطعہ، اردو کسی نواب کی جاگیر تو نہیں، جیسا آپ لوگ کہتے ہیں کہ اردو زبان آپ کی، ہم کہتے ہیں ہماری ہے۔ جی ہاں، اردو کسی نواب کی جاگیر تو نہیں، اہل جنوں کے پاؤں کی زنجیر تو نہیں، ایک ربط کی زبان ہے تکسیر تو نہیں، اردو سے عشق کرنے پہ تعزیر تو نہیں۔ اردو کسی نواب کی جاگیر تو نہیں، اہل جنوں کے پاؤں کی زنجیر تو نہیں، ایک ربط کی زبان ہے تکسیر تو نہیں، اردو سے عشق کرنے پہ تعزیر تو نہیں۔ شکریہ۔ سبحان اللہ۔ میں زحمت کلام دے رہا ہوں محترمہ نجمہ شہریار کو۔ پروفیسر نجمہ شہریار تشریف لاتی ہیں۔ گہرائیوں کا خوف بہت آسان نظر آیا، ہمیں اس روز اپنا پانیوں پر تیرتے رہنا، بہت آسان نظر آیا، ہمیں اس روز اپنا پانیوں پر تیرتے رہنا۔ کسی نے جب کہا گہرائیوں میں ڈوب کر دیکھو کہ اندر کیا ہے، کسی نے جب کہا گہرائیوں میں ڈوب کر دیکھو کہ اندر کیا ہے، تو ہم ڈر کر سمندر کے کنارے کی طرف لپکے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک اور مختصر نظم ہے، میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں بہت سی سناؤں، لیکن چونکہ وقت تقریباً نہیں کے برابر ہے، اس لیے بس ارشاد۔
عنوان ہے مسیحا کس طرف ہے. مسیحا کس طرف ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل ہماری قوم کو خصوصاً مسلمانوں کو ایک زبردست قیادت کی ضرورت ہے. اس بات کا احساس آپ لوگوں کو بھی ہوگا اور مجھے بھی ہوتا ہے. میرے چہار سو ہے نفرتوں کا جھاگدار بہرے بے کنار موجزن. میرے چہار سو ہے نفرتوں کا جھاگدار بہرے بے کنار موجزن. محبتیں سمٹ کے یوں دلوں میں دفن ہو گئیں. محبتیں سمٹ کے یوں دلوں میں دفن ہو گئیں کہ جیسے بیج دور بکھری مٹیوں میں جا ملے ہوں. محبتیں سمٹ کے یوں دلوں میں دفن ہو گئیں کہ جیسے بیج دور بکھری مٹیوں میں جا ملے ہوں. ہم اپنی ذات ہی کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہیں. ہم اپنی ذات ہی کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہیں. اسی لیے ہمارے واسطے فقط ہماری ذات ہی ہے اصل ذات کہ جیسے بس ہماری ذات ہی میں آ چھپے ہوں سارے راز ساری عقل و فہم. ہماری ذات اپنے آپ ہی سے مشتبہ ہے. ہماری پوری نسل ہی مریض نسل ہے. مسیحا کس طرف ہے کون جانے کس طرف. سبحان اللہ.